متفقین تو پڑھ لی تھی. بس انشقاق میں آگے نہیں پڑھی, بروج نہیں پڑھی, بروج اچھا بروج, بس ٹھیک بروج پڑھ. چلیے بھائی آن کریں, یہ لکھ دیں کہ دورہ قرآن نمبر 30th دورہ قرآن, ختم قرآن میں بریکٹ لکھ دیں, ختم قرآن. پھر وہ اگلا جو ہوگا جو ختم قرآن تو میں شروع کروں گا اس میں لکھ دینا, وہ میں آپ کو بتاؤں گا, اس کو الگ کر دیجیے گا. ختم قرآن 2000 یہ کریں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ بک لیں گاڑی میں سے, بک اسی کلر کی بک پڑھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البروج دورہ قرآن نمبر 30 بروز ختم قرآن, صفحہ نمبر 831. سورۃ البروج 30واں پارہ, 9واں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. علیکم السلام. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبير. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اب پڑھیں گے آغا مختار. ان سے پہلے میں بروج کے بارے میں بتا دوں. بروج برج کی جمع ہے, ٹاور, ٹاورز, ٹاور کو کہتے ہیں برج. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. If you go in high towers, death is going to get you. You cannot flee from, you cannot escape from the death. بروج, ٹاورز. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, وہی منازل آخرت والی بات آ گئی. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ, قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا. وشاہد ومشہود, جمعے کے خطبے میں کہا تھا کل, شاہد کی قسم یعنی جمعے کی, مشہود کی قسم یعنی عرفے کی. ہاں, جمعہ خود وٹنس ہے, قیامت کے دن جمعہ گواہی دے گا کہ یہ اس بندے نے مجھے پڑھا تھا. اب آ جائیں سورہ مبارکہ طارق. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالحزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. احسنت. طارق اصل میں طارق جو ہے ستارے کا نام ہے، مگر یہ بڑا ستارہ ہے، وہ نجم ثاقب جس کو کہتے ہیں، النجم الثاقب، بڑے ستارے کو کہتے ہیں طارق. طارق بیسیکلی طریق سے ہے، طریق، ستارہ کیونکہ راستہ دکھاتا تھا اس لیے بھی اس کو طارق کہا گیا، راستہ دکھانے والا. یہ جو نام بھی ہوتے ہیں نا، اکثر جن کے نام طارق ہوتے ہیں وہ راستہ بھٹک جاتے ہیں، دکھانے کی بجائے بیچاروں کو ان کو خود راستہ دکھانا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ایک چچا طارق تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے، مگر ہم ان کو چچا کہتے تھے کیونکہ وہ ہمارے چچا کی عمر کے تھے. جہاں عمر ختم ہو جاتی ہے بی اے میں، وہ اس اسپیشل آرڈر لے کر انہوں نے داخلہ لیا تھا. تو طارق کہتے ہیں راستہ دکھانے والا. اس میں دیکھیے ایک لفظ آیا ہے یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن سارے راز اگل دیے جائیں گے. یہ جتنے راز ہیں یہاں پر میرے سینے میں، آپ کے سینے میں چھپے ہوئے ہیں، تاریخ کے سینے میں، قیامت کے دن کوئی راز نہیں رہے گا. اس لیے کسی کی برائی کرتے وقت یا کسی سے خیانت کرتے وقت یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ قیامت کے دن یہ خیانت پبلک ہو جائے گی. علیکم السلام. جیسے امریکہ میں اگر کوئی بندہ ڈیورس دے دے تو یہ ایک پبلک ریکارڈ ہوتا ہے، کوئی بندہ بھی اس کا نام ٹائپ کر کے پبلک ریکارڈ پرنٹ کر سکتا ہے کہ بندہ ڈیورس ہے. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن کسی بندے کا راز نہیں رکھا جائے گا، پردہ نہیں رکھا جائے گا، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. سورۃ الاعلیٰ آغا برکت علی پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. احسنت. اس سورہ کا نام ہے سورۃ الاعلیٰ. اعلیٰ کہتے ہیں جو بلند ہو، زیادہ جو بلند ہو. یہ مکی صورت ہے اور اس میں اپنے آپ کو اللہ نے اعلیٰ کہا ہے. لہذا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کو چاہیے وزیر اعلیٰ نہ کہلوائے، کیونکہ اعلیٰ تو اللہ کا لقب ہے. وزیر اعلیٰ کا مطلب ہے کہ اللہ کا وزیر. اعلیٰ اس کا سبح اسم ربک الاعلیٰ، اعلیٰ تو وہ ہے. تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے عید میں.
قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا جو تزکیہ نفس کر چکا. اپنے آپ کو اندر کو پاک کرنا یہ ضروری ہے کہ اندر پاک ہو جائے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بڑے سامنے سے بڑے اچھے ہوں گے، خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، ان کے اندر بڑے بدبودار ہوتے ہیں، حسد، کینہ، بغض بھرا ہوا. ایک صاحب آئے تھے، بوڑھے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی امریکہ آنے کا لطف آ گیا، یہاں تو حوریں ہی حوریں ہیں. میں نے کہا یہ حوریں ایڈز کی بوریاں ہیں، ان کا اندر بہت گندا ہے، ظاہر پہ مت جائیے گا. یہ جی ہاں، بے شک ظاہر ہے. دنیا کو کیسے اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کرنے، یہ تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے نا. تبھی تو اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. جنت میں جانے والے تو بہت کم ہیں بیچارے. اکثر نے تو جہنم میں جانا ہے. جہنم تو اتنی بڑی ہے کہ تصور نہیں کر سکتے آپ، اتنی بڑی ہے جہنم. جہنم کے لیے کیونکہ کینڈیڈیٹ بہت ہیں، بہت کینڈیڈیٹ ہیں، اور جنت کے لیے تو ہے ہی بیچارے گنے چنے لوگ ہیں. وہی بات ہے. ہاں نہیں، اگر بندہ دنیا میں معصیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. آپ دنیا کو راضی کر سکتے ہیں اگر معصیت نہ کرے، گناہ نہ کرے. آپ کو میں نے حوالہ دیا تھا حاجی ابو تراب یزدی کا، یاد ہے آپ کو؟ ایران کا جو سب سے بڑا امیر آدمی تھا، سبحان اللہ جو اس کی نیکیاں تھیں. مجھے نہیں یاد کہ کسی بھی ماسٹر جی پہلی تاریخ چاند چڑھ گیا ہو اور نیکسٹ ڈے میری جیب میں اس نے 50,000 نہ ڈالا. 50,000 یعنی میں علیکم السلام اسی سے پہچانتا تھا کہ آج پہلی ہے. چپکے سے میرے جیب میں پیسے ڈال دیتا. انشاءاللہ اس سال بھی دیں گے. بالکل انشاءاللہ. نہیں بولنا چاہیے. نہیں، جو عیدی دے گا وہ ہم بھی نہیں بھولیں گے اس کو. اگر ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ مولانا کو بھی آج سے مولانا کو بھی عیدی دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے، کیونکہ ایک بندہ 30 دن سے خدمت کر رہا ہے، اس کو تھوڑی عادت ڈالنی چاہیے. شاہ جی ہم کوئی پیسوں کے بھوکے نہیں ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ہاں، مگر یہ کہ لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ عالم کی خدمت کریں. میں کل نہیں ہوں، کوئی کل اور آئے گا، تو ایک عادت ہو جائے کہ بھئی جو بندہ 30 دن بیچارہ بیل کی طرح جوت دیا ہے، اپنے بیل کی طرح، کوئی آئے نہ آئے وہ پہلے آ جاتا ہے، تو اس کی خدمت کرنی چاہیے. یہ عادت ڈالنی، یہ ہمارے سنی بھائیوں میں بہت عادت ہے. ہمارے قاری صاحب ہیں ہمارے گاؤں کے، وہ ویسے تو ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہیں کیونکہ وہ بھی آوان ہیں، دور کے ہمارے رشتہ دار لگتے ہیں. وہ اہل سنت ہیں، تو وہ حج پہ بھی قافلہ لے جاتے ہیں. نیو جرسی میں ہوتے ہیں. بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے، یعنی اسنا اور اکنا کے سب سے بڑے امام آج کل وہی ہیں. میرے تو خیر بچوں کی طرح ہیں، میں تو بچے تھے جب میں پڑھا کے آ گیا تھا. تو وہ مجھے بتا رہے تھے ایک دن، آپ حیران ہوں گے سن کے، کہ مجھے $15,000 عیدی ملی ہے عید الفطر کے دن. بتائیے اب، $15,000 عیدی. بتائیے اب، ہر بندہ جو آیا اس نے میری جیب میں پیسے ڈالے. تو اسی لیے تو پھر ان کے دیکھیے وہ لوگ کامیاب بھی ہیں، وہ لوگ بہت کامیاب ہیں. ہم لوگ فیل بھی ہیں. ہم اتنے سنٹر بھی نہیں لے پا رہے، سنٹر کو وسیع نہیں کر پا رہے، بلوں کا پرابلم پڑا ہوا ہے. تو تھوڑا سا دینے کی عادت راہ خدا میں ڈالنی چاہیے. علیکم السلام. ہاں بالکل یا اللہ. علیکم السلام. اب آئیے جناب، اس وقت سورہ مبارکہ ہے غاشیہ. غاشیہ جو ہے خلیفہ صاحب، یہ غش سے ہے. غش ہوتا ہے نا، غش سے بندے کو دھوکہ ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا ہے کہ زندہ ہے. تو غاشیہ بھی دھوکہ دینے والی. یہ قیامت کا دن ہے جس دن دھوکہ ہوگا بندوں کو. بندے سمجھ کے جائیں گے کہ جنت ہماری پکی ہے، اور وہاں پٹ رہے ہوں گے. ہاں، وہاں پٹ رہے ہوں گے. چلیے حدیث غاشیہ والی سورت الغاشیہ صحیح سا پڑھیے. دے دیں آپ، دے دیں یہی دے دیں، یہ دے دیں آپ. بعد میں کھول لیں، سنبھالیں اس کا، سب سے کسی کا رہ نہ جائے. اچھا، یہ ایک سوال آیا، یہ بھی جواب سن لیجئے. روزے کی حالت میں کیا ہم ٹوتھ برش کر سکتے ہیں؟ آپ لیٹ پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو پہلے روزے کو پوچھنا چاہیے تھا. بالکل ٹوتھ برش کر سکتے ہیں.
माउथ वाश भी कर सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। पाकिस्तान जाना हो या वहाँ से इधर आना हो तो जहाज़ में नमाज का क्या हुक्म है, बुलंदी पर कौन सी नमाज का वक्त है, ये कैसे मालूम हो और कैसे नमाज अदा की जाए। जहाज़ का जो फ्लोर है उसको आप ज़मीन फ़र्श करेंगे, वहीं पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे, और अगर पॉसिबल ना हो, जहाज़ में अगर जगह अलग न बनाई गई हो तो आप बैठे बैठे नमाज़ पढ़ें। जहाज़ वाले अगर आप PIA में जा रहे हैं या मुस्लिम किसी कोरियर से जा रहे हैं तो वो तो आपको ऐलान करते हैं, लिख के भी आता रहता है, काबे की डायरेक्शन भी लिख के आ जाती है और टाइम भी। नहीं तो आप अपना टाइम मैच कर लें, आप अपना कोई अलार्म लगा लें, जब यहाँ से चलें तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इतने घंटे के बाद अब फजर होगी। मसलन फजर का तो खैर बहुत ही आसान है, जब वो पौ फूट जाए देख लेते हैं आप, रोशनी हो जाए तो उस वक्त फजर पढ़ लें आप, या आप कैलकुलेट कर लें। मैं तो खैर कैलकुलेट कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तहज्जुद भी मैं मिस नहीं करता हूँ, नमाज भी अल्लाह के फजल व करम से कभी मिस नहीं हुई। मगर मैं अफसोस से ये कह रहा हूँ, एक साहब मेरे साथ आए थे, 5 नमाज़ें उन्होंने नहीं पढ़ी थी, पाँचों की पाँचों नमाज़ें उन्होंने नहीं पढ़ी, मैंने 5 नमाज़ें पढ़ी, उन्हें 5 नमाज़ें हुई। हमें, हम मक्के से चले और न्यूयॉर्क तक हमें 5 नमाज़ों का वक्त हुआ, इसलिए कि हम कहीं से हो के आए थे, कहीं से हो के आए थे, कहीं और जगहों से। तो 5 नमाज़ें जहाज़ों में आईं, उन्होंने 5 की 5 नहीं पढ़ी, वो सोते ही रहे। तो ऐसा हज कैसे कबूल होगा? हज तो वो कबूल होगा जिसमें आप नमाज पढ़ें। ठीक है मास्टर जी? नहीं नहीं, एग्जम्पशन नहीं है, हाजी को कोई एग्जम्पशन नहीं है कि हज के बाद आराम से सो जाए किसी को कोई एग्जम्पशन नहीं है। मुजाहिद को नहीं है बेचारे को, जो शहीद हो रहा है, जिसका आखिरी सांस है उसको नहीं है। बंदा जो शहीद हो रहा है, शहीद आखिरी उसकी सांस है, आखिरी, तो आखिरी सांस पे उसने अगर वक्त अजान का हो गया, अल्लाह अकबर सुन ली और उसने अजान के बाद अल्लाह अकबर नहीं कही तो बेनमाजों में उठेगा। हाँ, नमाज बड़ी सख्त है। नमाज मास्टर जी, नमाज बिल्कुल माफ़ नहीं। जितनी नमाज सख्त है उतनी हमारी कौम नमाज को नरम समझती है। हमारे लोग समझते हैं नमाज की तो कोई बात नहीं, ये सेकेंडरी है, पढ़ लेंगे, ये होगा वो होगा। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है 8 बजे, आजकल देखिए 8:50 पे जैसे मगरिब हो रही है, 8:30 बजे मैंने यहाँ जोर पड़ते हुए देखा है अपनी कौम के बहादुरों को। बहुत बड़ी बहादुरी है ना ये, इतनी देर तक आपने अल्लाह को नाराज़ किया है। खुदा का खौफ करो। आपके मौला तो फरमाते हैं कि उस बंदे पर लानत हो कि सितारे निकल आए हों और उसने मगरिब न पढ़ी हो, और उस पर भी लानत हो सितारे डूब गए हों उसने फजर न पढ़ी। मौला इमाम सादिक की नज़र में, यार इसको सही कर दो खुदारा, बार बार इमाम सादिक की नज़र में तो वो बंदा लानतुल्लाह अलैह है, लानतुल्लाह अलैह है, बस इससे बड़ा मलून है वो बंदा जो नमाज पढ़े मगर लेट पढ़े। जानबूझकर नमाज को लेट नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए सूरह गाशिया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ, मैं किसी के घर गया तो वो नमाजों में उन्होंने बड़ी देर लगा दी, मेरे दिल में बड़ा एहतराम पैदा हो गया। मैंने कहा भाई माशाल्लाह बहुत नमाजी आदमी है। तो जैसे ही वो आए तो टेबल पे जब बैठे तो मैंने कहा भाई माशाल्लाह आप बड़े नेक आदमी हैं। मैं तो कुम का पढ़ा हुआ हूँ, नजफ़ का भी पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने तो नमाज़ पढ़ी है 10 मिनट में और आपने माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी आधे घंटे में। तो उनकी बेगम ने कहा नेक वेक नहीं है, ये कई दिनों की पढ़ी है। हाँ, कई दिनों की पढ़ी है। जी हाँ, वो गुस्सा ज़्यादा करते हैं ये लोग, ऐसे लोग मास्टर जी, और उनको बड़ी मजलिस में बड़ी उनको काली पड़ी होती है। हाँ, नमाज में नहीं है काली, उनको मजलिस से काली है। चल सूरतुल गाशिया, ये क़यामत के दिन गाशिया है। गाशिया से मुराद धोखा होगा। धोखे में बंदा समझेगा मैं जन्नती हूँ, आगे गुर्ज लेके खड़े होंगे बकौल हमारे पंजाबियों के पराए पुत्र। चलिए गाशिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया
وجوه يومئذ خاشعة سبحان اللہ. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر ما شاء الله إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إلينا إيابهم إلينا إيابهم
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم احسن. صدق اس سورہ مبارکہ میں اللہ العلی سورہ غاشیہ میں جو خاص امپورٹنٹ پوائنٹ آئے ہیں، ایک تو یہی آیا ہے کہ قیامت کے دن دھوکہ ہوگا بندے کو. دوسرا یہ آیا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی. ہوئے 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 بندہ امتحان جاتا ہے، کمرہ امتحان میں جاتا ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ یوں پاپ اپ کر جاتا ہے. وہ دیکھیں کہ جہاں پر مصیبت ہی مصیبت ہوگی، اور اتنی طویل مصیبت ہے 50,000 سال تک تو کسی نے خیریت ہی نہیں پوچھنی. 50,000 سال کے بعد پہلا فرشتہ پوچھے گا کہاں آئے ہو. 50,000 سال، ہاں، پسینے میں شرابور، بھوکے پیاسے، برہنا. اللہ اکبر اللہ، کتنی شرم آ رہی ہوگی اس وقت. یہ اس کا ذکر ہے. اور جو میں نے عرض کر رہا ہوں منازل آخرت، یہ تو 100 مجلس سے بھی کم رہیں گی. اب میں آیات جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھنا شروع کروں گا. کل بھی میں نے نیو جرسی میں پڑھی آیات، تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ قیامت کی چیز ہے. اگر آپ منازل آخرت سمجھ جائیں تو دنیا میں کوئی بندہ گناہ نہ کرے، بھائی بھائی سے نہ لڑے، بہن بہن سے نہ لڑے، میاں بیوی سے نہ لڑے، بیوی میاں سے نہ لڑے، دوست دوست سے نہ لڑے. آخرت کی غفلت کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں کہ آخرت میں کیا ہونا ہے. اس میں آخرت کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا. اب سورہ مبارکہ فجر کو پڑھیں گے سید عمران. بسم اللہ. علیکم السلام. نصبت کو منسوب کرنا، منسوب کرنا یعنی کیل کاٹتے ہیں نا، وہ نصب کرتے ہیں. مولا علی کو ولایت پہ نصب کیا. نصبت کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دینا، معین کر دینا، پکا کر دینا. اس کو کہتے ہیں پکا کر دینا، نصبت. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کی طرف کیسے پکے ہم نے گاڑ دیے. یہ ان کو اٹھا کے دکھاؤ، توڑ کے دکھاؤ. میخیں، وہی میخیں ہیں نا، ان کو انہی کو میخیں کہا گیا. پہاڑوں کو میخیں کہا گیا کہ یہ زمین کی میخیں. ہاں، زمین کھڑی ہوئی ہے ان کی وجہ سے. سید عمران چلیں. سورۃ الفجر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. احسن. سورہ مبارکہ فجر مکی سورہ ہے. اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے فجر کی. ماسٹر جی،
फजर के टाइम की अल्लाह कसम खा रहा है। फजर कितनी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह कसम खा रहा है। अल्लाह जैसा करीम रब अपनी मखलूक की कसम खा रहा है कि मुझे फजर की कसम, या असर की कसम खाई है, या फजर की कसम खाई है, या चाश्त के वक्त की वज़्ज़ुहा, चाश्त के वक्त की कसम खाई, या फिर वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम खाई है। मिना की 10 रातें या करबला की 10 रातें, दोनों मुराद हैं। अल्लाह इन, हाँ बिल्कुल, इन 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई। वशफ़ वल वतर, और कसम खाई है नमाज शफ़ की। अलैकुम सलाम शाह जी। शफ़ की नमाज कौन सी होती है? वो जो 2 रकतें आप पढ़ते हैं नमाज शफ़, जिसको गलतुल आम के तौर पर कहते हैं शुफ़ा। शुफ़ा गलत है, ये शफ़ है। शफ़ कहते हैं शफ़ाअत करने वाली। ये 2 रकतें जो आप पढ़ते हैं ना, शफ़ की, तहज्जुद की 8 रकतों के बाद शफ़ की 2 रकत, ये क़यामत के दिन सफारिश करेगी नमाज पढ़ने वाले की। ये क़यामत के दिन खड़ी हो जाएगी जहन्नम के और बंदे के दरमियान। या अल्लाह, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने दूँगा, मैं इसको जहन्नम में नहीं जाने दूँगी, इसलिए कि मुझे पता है कितनी मुश्किल से ये मुसल्ले पे आता था, कितनी चीज़ों को छोड़ के। तो बंदा ऐसी नमाज पढ़े कि जो पैकर की शक्ल में वहाँ खड़ी हो जाए, हिजाब बन जाए जहन्नम के दरमियान और बंदे के दरमियान। अल्लाह ने वहाँ लिखा भी है जहन्नम के दरवाजे पर, अना हरामुन अलल मुतहज्जिदीन, मैं जहन्नम हराम हूँ तहज्जुद पढ़ने वालों पर। आप तहज्जुद शुरू कर दे, जहन्नम हराम हो जाएगी। अल्लाह अपनी नेचर कानून तो बदलता नहीं ना। लन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, एक वक्त कहे कि हराम है, फिर बाद में कहे हलाल है। ये हम हैं जिनके हालात के साथ बदल जाते हैं कमिटमेंट्स। अल्लाह का कमिटमेंट थोड़ी बदलेगा। तो नमाज तहज्जुद की शुरू कर दें। एक तो चीज़ इसमें, वतर की भी कसम खाई, वो जो आखिरी रकत आप पढ़ते हैं ना वतर, उसकी भी कसम खाई। 1 रकत, वो जो वतर है उसकी भी कसम खाई है। वो 1 रकत जो आप तहज्जुद के आखिर में पढ़ते हैं, उसकी भी अल्लाह कसम खा रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह कोई पैगाम दे मेरी कौम के लिए। तो अल्लाह ने कहा, कज़ब मन ज़अमा अन्नहु युहिब्बुनी वलम्मा जन्ना अलैहि लैलु यनामु अन्नी। जाके बता दे वो बंदा बड़ा झूठा है जो कहता है कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ और जब रात छा जाती है तो वो सो जाता है और तहज्जुद नहीं पढ़ता। तहज्जुद मोहब्बत इलाही की दलील है। उसके अलावा जो सूरह मुबारक है फजर में एक बड़ा मैसेज आया है, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। बंदे को जब अल्लाह नेमत दे देता है, जब पहले मुसीबत में मुब्तला करके फिर मुसीबत टाल के इकराम और नेमत करता है, तो बंदा कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दे दी। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और जब नाशुक्री करता है और अल्लाह उसे पकड़ लेता है, रिज़्क़ उसका रोक देता है, तो फिर शिकायत करता है कि अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ रोक दिया। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन। तुमने खुद रिज़्क़ रोका है, तुमने यतीमों का रिज़्क़ क्यों छोड़ा है देना, तुमने मिस्कीनों का ख्याल रखना क्यों छोड़ा है, इस वजह से हमने तुम्हारा रिज़्क़ रोक लिया है। अब आ जाइए सूरह मुबारक है बलद, उमर पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। हिल्लुन या हिल्लुम? हिल्लुम। शाबाश। हिल्लुम बिहाज़िल बलद। बिहाज़ल शाबाश। बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबद। मालन लुबद। शाबाश। अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहुन नजदैन फलक़तहमल अक़बत अक़बत नहीं होगा, अक़बत नहीं, अक़बत ना, अक़बा। या हाँ अक़बता पढ़ सकते हैं, या बेहतर है अक़बा। 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 वमा अदराका मल अक़बत। अक़बा।
فکو رقبہ. یہ آپ کو قانون یاد ہے نا، بتایا تھا کہ جو تا ہا کی طرح لکھی جائے، یہ ہا کی طرح ہے نا، وہ وقف میں ہا ہو جائے گی، اور جو تا با کی طرح لکھی جائے وہ وقف میں تا رہے گی. نعمت، نعمہ، یہ قانون ہے اس کا تجوید. فکو رقبہ. وہ ہے وہی نہیں، حی علی الصلاۃ تو خیر غلط ہے، حی علی الصلاۃ اگر بولتے ہوں گے تو تا تو بولیں گے وہ جو علامے ہوں گے، علامے بولتے ہیں. جو عربی غلط پڑھے وہ ہمارا علامہ ہوتا ہے نا، وہ علامے غلط پڑھتے ہیں. جی ہاں، ایک علامہ صاحب پڑھ رہے تھے تو میں اتفاق سے اوپر سے چلا گیا. اس ملک میں کہیں اور پڑھ رہا تھا تو مجھے کسی بانی نے کہا مردہ بدست زندہ، اب اگر میں اختر شاہ کی گاڑی میں ہوں تو جہاں مرضی مجھے بیچیں، جہاں مرضی مجھے لے جائیں. انہوں نے کہا جی یہاں ایک مجلس ہو رہی ہے وہاں بھی چلیں. وہاں کوئی علامہ صاحب پڑھ رہے تھے اور بڑے اچھل کود کے پڑھ رہے تھے. پہلے تو مجھے دیکھتے گئے تو ان کا پانی پیتا ہو گیا، کہہ لے کہ ہم تو اب تو یہ قبلہ آ گئے ہیں، ورنہ میں پورا قرآن پڑھ دیتا ایک مجلس میں. میں نے کہا یار آپ مولا علی علیہ السلام بننا چاہتے ہو کہ ایک رکعت سے جا رہا ہے پاؤں، دوسرے رکعت میں تو قرآن ختم ہو جاتا ہے. خدا کا خوف کرو. اور جو پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں. تو خیر، قد قامت الصلاۃ، قد قامت، حی علی الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ، یہ دونوں جائز ہیں، کیونکہ وہ جو تا ہے وہ ہا کی طرح لکھی جاتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہیں تو پھر آپ کو آگے جلدی پڑھنا ہوگا، یہ خیال رکھیے گا. اگر رکیں گے حی علی الصلاۃ کہہ کے نہیں آگے، اس میں حی علی الصلاۃ کہنا ہوگا. اگر وقف کرنا ہے تو حی علی الصلاۃ. ہمارے اکثر بھائی بہنوں کی اقامت ٹھیک نہیں ہے. اس دفعہ ہماری بہنوں نے متوجہ کیا ہے. ہم نے وضو کے بارے میں تھوڑی سی ورکشاپ کی تھی، نماز کے بارے میں بتایا. اکثر کی اذان غلط ہے، اکثر کی اقامت غلط ہے. پچھلے سال میں ایک جگہ بتا کے آیا تھا، بلکہ 1.5 سال پہلے، بندے میرے گواہ ہے، بندوں میں بتا کے آیا تھا کسی سنٹر میں کہ یہ آپ لوگ اذان غلط کہہ رہے ہیں. اس سال میں گیا ہوں، ماشاءاللہ وہی مکھی پہ مکھی مار رہے تھے، کیونکہ عالم تو رکھنا نہیں نا. عالم کے تو ہاں، عالم کے تو خلاف ہے. جن کے بعد عالم نہیں ہے وہ بھی عالم کے خلاف ہیں، جن کے بعد عالم ہے وہ بھی عالم کو تنگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے ہماری قوم کو. ماسٹر جی کچھ دعا کریں کہ اللہ ہماری قوم کو ہدایت فرمائے. سمجھ آ گئی بات کی جناب؟ چلیے اب جناب آگے پڑھیں گے ہم. کون پڑھ رہے ہیں؟ ہاں چلیں. فکو رقبہ شاباش. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. فی یوم ذی مسغبہ ٹھیک ہے. یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ. موصدہ. شاباش. سورہ مبارکہ بلد جو ہے نا، بلد کہتے ہیں بیسیکلی سٹی کو عربی میں. بلد یعنی سٹی. یہ لا اقسم بہذا البلد. ایک ہمارے علامہ صاحب تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. اتفاق سے میں بچہ تھا اس وقت، وہ بہت ہی اچھل کود کے پڑھ رہے تھے، مگر اتنا میں جانتا تھا کہ یہ جو لا ہے، لا نافیہ ہے. تو وہ کہے جا رہے تھے میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. اس شہر میں تو بڑے مشرک رہتے ہیں. میں نے کہا یہ علامہ صاحب یہ تو لا نافیہ ہے، میں قسم کھاتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا بیٹے آپ ذرا تحقیق کر لینا، شاید آپ کو غلطی ہے. میں نے کہا چلو میں کر لوں گا. مجھے بھی خیر اتنا سرٹن تو میں تھا بھی نہیں میں کہوں کہ میں کوئی. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے جو جاہل علامے ہیں انہوں نے ہمارے مذہب کو بدنام کر کے رکھ دیا. لا اقسم میں بار بار کہہ رہے ہیں میں نہیں قسم کھاتا ہوں. یہ لا زائدہ ہے، نافیہ نہیں ہے. لا زائدہ ہے. لا نافیہ ہو تو میں قسم نہیں کھاتا ہوں، لا زائدہ ہو تو میں قسم کھاتا ہوں. نافیہ نہیں ہے یہ، لا زائدہ. لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اے میرے حبیب تو اس شہر میں ہے. سبحان اللہ. ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، کتنے ابو دفعہ دور ہوں بیٹھے رہے، مگر تو ہے تو یہ شہر قسم کھانے کے قابل ہے. آقا ہر ایک پہ بھاری ہے الحمدللہ. آقا کی جو رحمت ہے. تو یہ ایک
اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ووالد وما ولد، اور قسم ہے مجھے ایک باپ کی اور ایک بیٹے کی. اب وہ باپ بیٹا کون ہے کہ جنہوں نے حضور کے مشن کو آگے پہنچایا ہے؟ وہ حضرت ابو طالب اور حضرت علی علیہ السلام. اور ایک بات یہاں آ رہی ہے عقبہ، یہ انشاءاللہ جو ابھی میں مجالس پڑھوں گا، یہ 9 کو جو مجلس ہوگی منازل آخرت کو جو میں پڑھوں گا، اس میں عقبات گنواؤں گا. یہ عقبہ کہتے ہیں، عقبات ہیں باقاعدہ، قیامت کے دن عقبات ہیں. عقبات کا مطلب ہوتا ہے پھاٹک. وہاں پھاٹک ہے، وہاں پر ڈورز ہیں، اور ان کے ریموٹس بتائے ہیں قرآن نے بھی حدیث نے بھی. ان میں سے ایک ریموٹ دیکھیے آج آ گیا. دیکھیے یہ عقبہ کا ریموٹ کیا ہے؟ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ایک پھاٹک کھلے گا اگر غلام آزاد کر دو، دوسرا پھاٹک کھلے گا اگر اطعام کر دو غریب کو، یتیم پروری کر دو، تو دوسرا پھاٹک بھی کھل جائے گا. آپ کو یاد ہے نا ایک صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو اب غلام ہے نہیں. میں نے کہا مجھ غریب کو آپ آزاد کر دیں. میں ان کے یہاں مولانا تھا، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا. کیوں؟ ہمارے قوم تو ہمیں غلامی سمجھتی ہے نا. غریب کی جورو سب کی بھابھی. وہ جھگی میں جو غریب کی بیوی ہوتی ہے ہر ایک بھابھی کہتا ہے اس کو، رشتہ ہو بھاوے نہ ہو. اچھا وہی ہے نا کہ وہ عقبہ اسی لیے ہے کہ وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے پھاٹک، اور آپ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں، وہ پیچھے والا بتاؤ تو پیچھے ہٹے، اس لیے اس کو عقاب بھی اسی سے. اچھا عاقبت نہیں کہتے، عاقبت بخیر ہو، یہی انجام بخیر ہو، وہ پیچھے وہی. اچھا اب آ جائے سورہ مبارکہ ہے شمس. اس میں بھی قسمیں ہیں، دیکھتے ہیں کتنی قسمیں. کون پڑھیں گے؟ مہد احد. یہ ہمیشہ ہی کنفیوژن ہو جاتی ہے. چلیے ماشاء اللہ آسن. چلیں سورہ شمس. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها فجور نہیں فا نہیں ہے، فا نہیں ہے، پھر پڑھیں. فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من خبا نہیں ہے، آپ کو میں کتنی دفعہ کہہ رہا ہوں الف کو پڑھے نا، الف کو. خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباها. احسن. سورہ مبارکہ شمس میں 11 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور 11 قسموں کے بعد یہ صرف ایک ہی جگہ ہے قرآن میں جہاں اللہ نے 11 قسمیں کھائی. 11 قسمیں اکٹھی کہیں نہیں کھائی. اور یہ کیونکہ سینسٹیو ایشو تھا، تزکیۃ النفس کا ایشو. 11 قسموں کے بعد کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا. تو اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اندر پاک ہونا چاہیے، ان سائڈ ہمارا پاک ہونا چاہیے. اس لیے اللہ نے 11 قسمیں. اب سورہ مبارکہ اللیل، یہ سورج کی قسم تھی، اب رات کی قسم سے شروع ہو رہی ہے. چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى
وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى فسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. अहसंत माशाल्लाह. सूरह मुबारक अल-लैल है, ये भी मक्की सूरह है और इसमें अल्लाह की ज़ात ने रात की कसम खाई है, इसलिए कि रात में इबादत की जाती है. कसम इसलिए खाई जा रही है कि रात में इबादत की जाती है. रात में जो फिल्में देखते हैं उनकी रातों की कसमें खुदा जैसा करीम रब नहीं खाएगा. ये उस रात की कसमें जिसमें इबादत करें, उस रात की कसमें जिस रात में एक भाई दूसरे भाई के बिस्तर पे सो के अल्लाह की रज़ा का मालिक बन गए. ऐसी रातों अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या इली माशाअल्लाह. सूरह मुबारक अज़्ज़ुहा को पढ़ेंगे तकी. सूरह मुबारक अज़्ज़ुहा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा वमा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्ला फहादा ववजदका आइलन फअगना वअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस. अहसंत. ये सूरह मुबारक अज़्ज़ुहा. वज़्ज़ुहा चाश्त के वक्त को कहते हैं. ये ईद उल ज़ुहा है ना, ईद उल ज़ुहा का मतलब क्या है? चाश्त का वक्त. वो चाश्त के वक्त नमाज पढ़ी जाती है, चाश्त के वक्त ही कुर्बानी होती है. उस चाश्त के वक्त की भी अल्लाह ने कसम खाई. ये जो अल्लाह वक्तों की कसमें खा रहा है, इसमें असल नुक्ता ये है कि अल्लाह ये फरमाना चाहता है कि ला तसुब्बुद्दहरा, हुजूर की हदीस भी है कि ज़माने को बुरा भला ना कहो. फ़इन्नल्लाह खालिक़ुहु, ज़माने का खालिक तो अल्लाह है, तुम हो जो ज़माने को बुरा बना देते हो. अल्लाह कसमें खा रहा है ताकि तुम्हें ख्याल रहे कि इन वक्तों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं, इन वक्तों में हम इबादत करें, गुनाह न करें. इसलिए अल्लाह डिफरेंट टाइम्स की कसमें खा रहा है. और ये जो सूरह मुबारक है अज़्ज़ुहा है और अगली जो सूरत है इंशिराह, ये दो सूरतें कहा यह जाता है कि ये एक सूरत है. ये दो कायम मकाम एक है, इसीलिए नमाज के अंदर अलग अलग ये दो सूरतें नहीं पढ़ी जा सकती. दोनों इकट्ठी पढ़ेंगे तो ठीक है, वरना नमाज बातिल हो जाएगी. चार सूरतें ऐसी हैं जो दो दो जुड़वा, ये जुड़वा है, यानी इकट्ठी आई थी तो इसलिए इकट्ठी ही इनको इकट्ठा ही पढ़ा जाए. सूरह इंशिराह पढ़ेंगे, आगे तकी पढ़ें. जल्दी जल्दी, शाबाश. टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फौरन करीब बैठो. जो अगला पढ़ने वाला है करीब बैठे. अलम नशरा लका सदरक हसन करीब आओ. अनका वरिज़रक अल्लज़ी अनकज़ा ज़हरक वरफ़अना लका ज़हरक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब वइला रब्बिका फ़रग़ब. अहसंत. ये सूरह इंशिराह है. इसमें अल्लाह ने फरमाया अलम नशरा लका सदरक, मेरे हबीब हमने आपका सीना खोल नहीं दिया. ये शरह सदर, शरह सदर से मुराद अगर ऑपरेशन हो तो यहाँ तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, वहाँ ऑपरेशन न किया रब्बि इश्रह ली सदरी वाले का, जिसने कहा रब्बि इश्रह ली सदरी मूसा ने, वहाँ तो ऑपरेशन नहीं किया, तो यहाँ ऑपरेशन कैसे? यहाँ तो खुद कह रहा है हमने खोला हुआ है, वो कह रहा है मेरा सीना खोल. वहाँ अल्लाह ने ऑपरेशन न किया तो हुजूर के लिए ऑपरेशन कैसे होगा? और ये आखिरी जो आयतें हैं ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में है. फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, जब आप बाकी कामों से फारिग हो गए अली को मंसूब कर दें और अपने रब की तरफ आ जाए. तो नबी अली के बगैर रब की तरफ नहीं जा सकते. आप अली से दुश्मनी रख के अल्लाह अल्लाह करना चाहते हैं.
सूरह वत्तीन को पढ़ेंगे हसन चट्ठा। बाकी जिसने पढ़ना है सामने आ जाओ, सामने टाइम नहीं है माइक दूर ले जाने का, करीब आ जाओ, इधर करीब आ जाओ, टाइम बहुत थोड़ा है, जल्दी करें, यहाँ करीब आ जाए हसन के। चलें सूरत अत्तीन। जो नहीं पढ़ना चाहते वो बैठे रहें, कोई बात ज़रूरी नहीं है। जिन्होंने पढ़ना है वो आ गया, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो पीछे बैठे रहे हमेशा। तो पढ़ना चाहते हैं आगे आ जाए, शाबाश। सूरह अत्तीन। वतूर सीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसा लहु आराम से पढ़े, दोबारा पढ़े, दोबारा पढ़े। अलैहिस्सलाहु बिल अहकमिल हाकिमीन। असद काफी है। ये इंजीर की कसम खाई जा रही है, तीन और जैतून की कसम खाई जा रही है, यानी क्योंकि इसमें अल्लाह की ज़ात ने शिफा रखी है। और इसी से मैंने रिवायतों में पढ़ा है कि मुराद अली व बतूल की कसम भी, अली व बतूल की कसम खाई जा रही है। रूहानी तौर पे शिफा चाहिए तो अली व बतूल से लीजिए, जिस्मानी तौर पे चाहिए तो तीनों जैतून से लीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। सूरह मुबारक अलग को पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? चले पढ़े, क्या नाम है? मोहसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन। अच्छा, इसको ज़रा ये जो हमज़ा है ना, उसूलन यहाँ एक हमज़ा होना चाहिए था, लिखा नहीं हुआ है, मगर आप इसको पढ़ेंगे। इक़रा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रअहु इस्तग़ना इन्ना इला रब्बिका रुजा अरअयतल्लज़ी यनहा अबदन इज़ा सल्ला अबदन इज़ा सल्ला अरअयता इन्ना काना अलल हुदा। इन्ना नहीं है, ठीक है। अरअयता इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक़वा अरअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला इन अरअयता इन कज़्ज़बा व तवल्ला अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा कल्ला लम यंतह लनस्फ़अम बिन्नासिया नासियतिन काज़िबतिन खातिया फलयदउ नादिया सनुदउ ज़बानिया कल्ला ला तुतिउ वस्जुद वक़्तरिब। सजदा वाजिब है, सजदा कर लेंगे और आगे चलेंगे। या अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहली सूरत थी जो आका पर नाजिल हुई थी, पहली वही। ये 5 पहली जो आयतें हैं ये पहली वही है। और इसी वही के वक्त मास्टर जी ये हज़रत अली कहते हैं कि लम्मा नाज़ल वही, जब वही नाजिल हुई तो समय तो मैंने वही सुनी, मैंने हाँ जिब्रील की आवाज़ सुनी तो मुझे हुजूर ने कहा तस्मा मा अस्मा, तूने तो वही सुना जो मैंने सुना, क्या तूने देखा भी था जिब्रील को? कहा हाँ मैंने देखा है जिब्रील को। तो फरमाया कि तरा मा अरा, जिसे मैं देखता हूँ उसे तू देखता है। इल्ला अन्नका लस्त बिनबीय्यिन, तू सब कुछ सुन देख रहा है मगर तू नबी नहीं है। खत्म तो ये
اصل میں وہ جو مجالس پڑھی تھی نا ان کے لیے یہ تیاری کی تھی مگر پڑھ نہیں سکے, وہاں تک پہنچ نہیں سکے تھے. تو یہ انشاءاللہ کبھی محرم میں اس پوری روایت کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی جتنی وحی آقا پہ آتی تھی, حضرت علی کہتے ہیں میں بچپن میں سنتا تھا اور جبریل کو بھی میں دیکھتا تھا. یہ باقاعدہ میں نے حوالوں کے ساتھ اس کو باقاعدہ لکھا ہے, 7 حوالوں کے ساتھ میں نے اس کو لکھا ہے, 7 حوالوں کے ساتھ. اب سورہ مبارکہ القدر پڑھیں گے, جو قدر والے ہوں گے وہ پڑھیں گے. کون ہیں؟ چلیے شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. احسنت. یہ وقاص ہے کیا نا؟ وقاص ہے نا؟ ٹھیک ہے شاباش. اب سورہ بینہ مدنی سورہ ہے, کون پڑھیں گے؟ نور. چلیے شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. احسن. سورہ زلزال ہمیں وہ پڑھے جس کو جو زلزلہ کر دے. زلزلہ پڑھیے علی چلے انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. احسن ماشاءاللہ. سورہ العادیات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فسدنا به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. احسن. سورہ القارعہ. یہ زلزال بھی وہ زلزلہ تھا, قیامت کے دن زلزلہ ہوگا. القارعہ بھی زلزلہ ہے, لڑکھڑانے والی, کھڑکھڑانے والی, ہلا دینے والی. القارعہ تمہارا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه
فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. احسن. سورہ تکاثر پڑھے ابھی؟ ہاں پڑھے بالکل. سورہ تکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم مقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا تعلمون الجحیم ثم لا تعلمون عین الیقین ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم. ماشاء اللہ احسن. چلیے سورۃ العصر. سورۃ العصر آپ پڑھیں. جلدی کریں نا، ٹائم جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احسن. سورہ ہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا ینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ موقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ. احسن. سورۃ الفیل. ہاتھی والی، ہاتھی اصحاب فیل تھے نا. ابرہہ. علم تر کیف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک. فعل ٹھیک ہے. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کافر فی سبیل لہم نہیں قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. حسن. سورہ قریش. کون رہ گئے؟ پڑھیں سمجھ پڑھو. اچھا احسن. یہ دو صورتیں ہیں، یہ بھی الگ الگ نہیں پڑھ سکتے نماز میں. یہ فیل اور قریش اگر الگ پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے. یہ جڑواں ہے. ہاں یہ دو اور وہ جو انشراح اور الضحیٰ وہ اور یہ فیل اور قریش یہ جڑواں ہے. ان دونوں کو اکٹھا پڑھنا ہے. ایک اکیلا پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ یہ اکٹھی نازل ہوئی، اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے. چلیے بسم اللہ سورۃ الرحمن الماعون. الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. احسن. سورۃ الکوثر. مولانا سفیر صاحب پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاءاللہ. شاہ جی پڑھیں گے سورۃ الکافرون. اجاز احمد بخاری. سورۃ الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین. احسن. سورۃ النصر کون پڑھیں گے؟ شاہ جی اپنے اختر شاہ. سورۃ النصر اختر شاہ. سورۃ اللہب محمد اقبال. الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. احسن. سورۃ اللہب. جرا بلہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. کریم. سورۃ قل هو اللہ احد.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورۃ الفلق پڑھیں گے. ایک منٹ ہے. ہاں ملک صاحب, ملک امیر محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. احسن. اب ایک صورت یہاں چھوڑ رہے ہیں, جب ختم دلوائیں گے تو پھر چودھری رزاق صاحب پڑھیں گے. یہ سورۃ الناس کو وہ پڑھیں گے. ابھی ہم اس میں تھوڑا سا ہم درس کریں گے, تھوڑا سا وہ لگا دیں, درس لگا دیں ذرا. ثواب میسم, یہی ختم قرآن کی یہی تقریب ہے جو اب شروع ہو رہی. اس میں تھوڑا سا میں بیان کروں گا, پھر اس کے بعد ختم قرآن ہوگا, پھر اس کے بعد میں